مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی آگے موجود ہے تو کاف ضمیر ہے نا، اگر آگے کوئی موجود نہ ہوتا اور وہ آنے والا ہوتا تو میرے اللہ فرماتے انہو لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے جو آئے گا کئی ہزار سال بعد، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ روح محمد کو وجود ملا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ یقین، دو قسمیں ہیں، ایک والقرآن الحکیم اور ایک ان اور لام جب مل جاتے ہیں تو قسم کا معنی بن جاتا ہے انک لمن المرسلین۔ تو دو قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اللہ مہر لگا رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ جو صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس سے صراط مستقیم پر آنا پڑے گا۔ موٹر وے بننے کے بعد سب ادھر سے لاہور جاتے ہیں، جی ٹی روڈ سے نہیں جاتے جن کے پاس ذاتی گاڑیاں ہیں، کہ سیدھا راستہ بن چکا ہے۔ اس اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھا راستہ جب مل جاتا ہے ہر آدمی اس پہ آسانی سے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم نہیں، پیدائش کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ کب بخشا یہ اللہ جانتا ہے، کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ حوا کو مہر دو۔ مہر ایک علامت ہوتی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ مرد اس عورت پہ خرچہ کرے گا، عورت کو اپنا خرچہ بنانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرد اس بیوی اس عورت کا خرچہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مہر دو، تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پر تو ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ تیرا مہر ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درختوں کے پتوں پر ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب ابھی آدم علیہ السلام جنت میں ہے، وہاں سے تذکرے شروع ہو گئے ہمارے نبی کے اور ان کی آمد۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں۔ تو ایک دن آدم علیہ حضرت اور ہمارے آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو والد بنتے ہیں وہ شیس علیہ السلام بنتے ہیں، شیس بن آدم۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے آخری نبی کی، تو اس کا خیال رکھنا تم، وہ تیرے باپ سے بھی افضل ہے۔ تو شیس علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بیٹا باپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اس ہستی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہا یہ سنا ہے۔ کہا میں نے ایک خطا کی،